بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسد خان ایک کروڑپتی بزنس مین کا بیٹا تھا۔ اس کا بزنس مین باپ اکبر خان جوانی میں صوم و صلوات کا پابند تھا۔ اس کے ابا و اجداد بھی مذہبی احکامات کے سختی سے پابند رہتے تھے۔ یہ کہاوت درست ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ اکبر خان ایک انگریز حسینہ کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے باپ دادے نے اسے دیوانگی سے باز رکھنے کی کوششیں کی۔ اس حسینہ کا نام مارگریٹ تھا۔ اس نے بزرگوں کے اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد کسی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وہ بہو بن کر اس خاندان میں آ گئی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کے رہن سہن، ان کے طور طریقوں میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ مارگریٹ سے ماریا اکبر بن گئی تھی۔ اس نے رسمی طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ اکبر خان کو بھی ماڈرن مسلمان بنانے لگی۔ وہ تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا۔ اس کے سمجھانے سے یہ سمجھنے لگا کہ 5 وقت کی نمازیں ضروری نہیں ہیں۔ کاروباری مصروفیات سے وقت ملے تو ایک آدھ وقت کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ لاکھوں مسلمان شراب بھی پیتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لہذا عشاء کی نماز کے بعد شراب پی جا سکتی ہے۔ ایمان میں اس طرح تبدیلی آنے لگی۔ منافع کمانا لازمی ہو تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کم تولا جا سکتا ہے۔ جو مال فروخت کیا جا رہا ہے اس میں ملاوٹ کی جائے تو منافع کی شرح بڑھ سکتی ہے۔ آج یہودیوں کے یہی عزائم ہے کہ مسلمانوں کا مذہب تبدیل نہ کیا جائے، ان کا ایمان کمزور کر دیا جائے تو وہ یہودی نہ بنے مگر یہودی نواز بن جائیں، سیاسی معاملات میں یہودیوں کے حامی بنتے رہیں۔ اکبر خان اکلوتا بیٹا تھا۔ ان بزرگوں کے بعد آئندہ نسل کو بڑھانے والا وہی تھا، اور یہ یہودی ہمیشہ نئی نسل پر بڑی محبت سے حملہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی کامیاب حکمت عملی ہے۔ اگر ایک نسل اپنے سانچے میں ڈل جائے تو اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس سانچے میں ڈل جاتی ہیں۔ مارگریٹ عرف ماریا اکبر دراصل عیسائی نہیں، یہودی تھی۔ برطانوی سفارت خانے میں عیسائی بن کر آئی تھی۔ اس نے بڑی کامیابی سے اکبر خان کے خاندان پر چھاپا مارا تھا۔ اس نے اکبر خان کے لیے ایک بیٹی اور 3 بیٹے پیدا کیے تھے۔ وہ ان چاروں کو اپنے مزاج اور اپنے طور طریقوں کے مطابق ڈالتی رہی تھی۔ ماریا اور اکبر خان کی نوجوان بیٹی انیلا اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی تھی۔ ماریا کی یہ کوشش تھی کہ انیلا کی شادی ایسے نوجوان سے ہو جو ان کا ہم خیال بن کر رہے۔ انیلا بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ ملک سے باہر تعلیم کے دوران میں یہودی نوجوانوں کے ساتھ وقت گزارتی رہی تھی، لیکن محبت ایک قدرتی امر ہے۔ اسے ایک ایسے نوجوان سے عشق ہو گیا تھا جو کٹر مسلمان تھا، اسلامی طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ اس نے پہلی ملاقات میں انیلا سے کہا، مجھ سے دوستی رکھنا چاہتی ہو تو ان لڑکیوں لڑکوں کے ساتھ وقت نہ گزارو۔ وہ بے لگام ہیں، مختصر لباس پہنتے ہیں، کلبوں میں اور سمندر کے کنارے رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ انیلا نے کہا، تم تنگ نظری سے سوچتے ہو۔ موسم اور ماحول کے مطابق مختصر لباس پہنا جاتا ہے۔ شرم و حیا آنکھوں میں ہوتی ہے، تم لباس پر تنقید نہ کرو۔ میں تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ تمہیں برا لگتا ہے تو پھر آئندہ بھی میری اچھی باتیں بری لگتی رہیں گی۔ ہم اچھے دوست بن کر نہیں رہ سکیں گے۔ وہ بولی، ہم صرف دوست نہیں ہیں، ہمارے دل بھی ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت ہے، اسی لیے تمہیں اپنی راہ پر لانا چاہتا ہوں۔ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنی محبوبہ کی خامیوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جو خامیوں کو دور کرتا ہے اور محبوبہ کو ایک شاہکار کی طرح تہذیب کے سانچے میں ڈالتا ہے۔ کچھ میں تمہاری باتیں مانتی رہوں گی، کچھ تم میرے سانچے میں ڈلتے رہو۔ وعدہ کرو مجھے کبھی نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کو نہیں کہو گے۔ نہیں کہوں گا، شرط یہ ہے کہ میں تمہیں دینی تعلیمات کی کتابیں پڑھاؤں گا اور سمجھاؤں گا، تم سمجھو گی اور ان تعلیمات پر عمل کرو گی۔ عمران، تم مجھے پرانے زمانے کی مسلمان عورت بنانا چاہتے ہو؟ کیا میں پرانے زمانے کا مسلمان مرد دکھائی دیتا ہوں؟ میں موجودہ دور کے مطابق لباس پہنتا ہوں۔ اونچی سوسائٹی کی بڑی بڑی تقریبات میں مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بے پردہ خواتین سے باتیں کرتا ہوں۔ میرے گھرانے کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، لیکن ملازمت اور بزنس میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، شرم و حیا کے تقاضے پورے کرتی ہیں، خود کو نمائش کی چیز نہیں بناتی۔ کیا تم انہیں پرانے زمانے کی مسلمان عورتیں کہو گی؟ وہ نیلا کی ایسی باتیں ماننے لگا جو خلاف تہذیب نہیں تھیں اور اسے اپنے سانچے میں رفتہ رفتہ ڈالنے لگا۔ وہ عمران کی قربت میں دیوانی ہو جاتی، اس کی ہدایات پر عمل کرنے لگتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں تبدیلیاں پیدا ہونے لگیں۔ وہ مشرقی تہذیب کے حسن میں ڈلنے لگی۔ اس کی یہ تبدیلیاں ماریا کو کھٹکنے لگیں۔ اس نے اکبر خان سے کہا، یہ ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ صرف پاکستانی لباس پہننے لگی ہے، دوپٹے کو سینے اور سر پر لپیٹے رہتی ہے۔ اکبر خان نے کہا، میں اس کی تبدیلیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ویسے ہمارے ملک کی لباس میں بہت پیاری لگتی ہے۔ ابا جان اور دادا جان کے زمانے میں ہمارے گھر کی عورتیں ایسے ہی لباس پہنا کرتی تھیں۔ بیٹی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے پھر وہی تہذیب اور سلیقہ واپس آ گیا ہے۔
ماریا نے پوچھا کیا تم تعریفیں کر رہے ہو؟ ایسے کپڑے تمہارے خاندان کی بیکورڈ عورتیں پہنا کرتی تھیں، تم میری بیٹی کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ میں کیا بناؤں گا؟ میرے تمام بچوں کو تم ہی بناتی آ رہی ہو، ہمارے خاندان اور ہماری تہذیب کا حلیہ بدل دیا ہے۔ ماریا نے انیلا سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے فرینڈز شکایتیں کر رہے تھے کہ تم گیٹ ٹوگیدر پارٹیز میں نہیں جاتی ہو، کسی گرل فرینڈ سے بھی نہیں ملتی ہو۔ یہ عمران کون ہے؟ ایک پولیس افسر ہے، بہت ہی ایماندار اور فرض شناس ہے۔ کیا ایمانداری سے اونچی سوسائٹی میں نمایاں مقام حاصل ہوتا ہے؟ ایمانداری کی قدر صرف مسجدوں اور مدرسوں میں ہوتی ہے۔ ہم ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہیں اور تم ایک جونیئر افسر کو لفٹ دے رہی ہو۔ سوری ممی، یہ دل کا معاملہ ہے۔ تمہارے لیے یہ دل کا معاملہ ہوگا، لیکن وہ کوئی چال باز نوجوان ہے، تمہاری جیسی دولت مند لڑکی کو پھانس رہا ہے۔ میں اسے کیا دولت دوں گی؟ وہ مجھے ایمان کی دولت دے رہا ہے۔ میں سنتی آئی تھی کہ ہمارے بزرگ عمران کی طرح دیندار تھے۔ میں ڈیڈی سے پوچھتی ہوں کیا ہمارے گھر کا ماحول پھر اس طرح پاکیزہ اور ایمان افروز نہیں ہو سکتا؟ اکبر خان ایسے وقت کشمکش میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اس کا ضمیر اس سے پوچھتا تھا کہ اس نے اپنے خاندان میں اپنے مذہب کو اسلام اور یہودیت کا ملغوبہ کیوں بنا دیا ہے؟ نصف مسلمانیت نصف یہودیت، آدھا تیتر آدھا بٹیر، جیسے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ اسلام کا رہا نہ یہودیت کا۔ ماریا یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے برسوں کی محنت سے اس خاندان کو اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ بڑے بیٹے جبار خان کی بیوی بچے، دوسرے بیٹے نعیم خان کے بیوی بچے، سبھی ماریا کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ تیسرا بیٹا اسد خان تھا، چوتھی بیٹی انیلا تھی۔ ان سب کے بچے اور پھیلتی ہوئی نسل نمائشی مسلمان بن کر رہ گئی تھی۔ انیلا اور اسد کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن ماریا کے منصوبے کے مطابق یہی ہونے والا تھا، جبکہ اچانک بازی پلٹ رہی تھی۔ انیلا اس کی توقع کے خلاف ایسے اسلامی احکامات کی پابند ہوتی جا رہی تھی جو اسے شرم و حیا کی حدود سے باہر نہیں لے جاتے تھے، اور وہ ایسا کر کے عمران کا دل جیت چکی تھی۔ دوسری طرف اسد کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ اسے ایک مڈل کلاس کی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھی اور طالبات کو اسلامیات پڑھایا کرتی تھی۔ اسد نے پہلے اسے اپنی ماں ماریا کے رنگ میں رنگنا چاہا، لیکن وہ اسکول ٹیچر شائستہ مستقل مزاج تھی۔ وہ اسد کو متاثر کرتی رہی۔ اسد کے آباء و اجداد آخر مسلمان تھے، اس کے رگوں میں ان کا لہو دوڑ رہا تھا۔ ان کی تہذیب روایات، پھر یہ کہ شائستہ نے اسے متاثر کیا تو اس میں بھی مثبت تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ یہ ماری جیسی بااثر خاتون کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ وسیع ذرائع کی مالک تھی۔ اس کے باقی دو بیٹے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، ان کے ذریعے وہ شائستہ اور عمران کو جہنم میں پہنچا سکتی تھی۔ پھر اس کی پشت پر ایک مضبوط یعقوبی لابی تھی جو امریکہ تک اثر و رسوخ رکھتی تھی اور امریکہ کے ذریعے پاکستانی حکام کی نیندیں حرام کر سکتی تھی۔ ماریا کے حکم سے دوسرے بیٹے نعیم خان نے عمران کو اپنے دفتر میں طلب کیا، پھر گرج کر پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ انیلا میری چھوٹی بہن ہے؟ یس سر، میں جانتا ہوں۔ یہ جانتے ہوئے بھی تم اسے محبت کا جھانسا دے رہے ہو؟ میں اسے اپنے دین کا بھولا ہوا سبق پڑھا رہا ہوں۔ بکواس مت کرو، اپنی اوقات میں رہو۔ انیلا سے کوئی تعلق نہ رکھو، اس سے فون پر بھی بات نہ کرو، ورنہ تم اس ڈپارٹمنٹ میں تو کیا کہیں بھی ملازمت نہیں کر سکو گے۔ آپ حکم دے رہے ہیں میں کمبل کو چھوڑ دوں؟ کمبل مجھے نہ چھوڑے تو میں کیا کر سکوں گا؟ آپ اپنی بہن پر پابندیاں عائد کریں۔ کیا ابھی فون پر اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھ سے ملنے نہ آیا کرے؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، میں اس سے اپنے طور پر بات کروں گا۔ آپ کی اونچی سوسائٹی میں سب بے لگام ہیں، آپ بہن کو لگام نہیں دے سکیں گے۔ میں نے پیار سے اسے قابو میں کیا ہے۔ پہلے وہ کتنے ہی بوائے فرینڈ سے ملتی تھی، آپ کا سر شرم سے نہیں جھکتا تھا۔ اب وہ صرف مجھے اپنا سمجھتی ہے تو بھی آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے، صرف غصہ آ رہا ہے کہ بہن اپنی سطح سے نیچے کیوں آئی ہے۔ اپنی سطح پر ہونے والی بے حیائی اپنے آپ کے لیے قابل قبول ہے۔ یو شٹ اپ، تم اپنے اعلیٰ افسر سے گستاخی کر رہے ہو، آپ اس گستاخی کی سزا دیں گے، میرا سروس ریکارڈ خراب کریں گے، مجھے اس شہر سے دور کسی ویران علاقے میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ میری پیشگوئی سن لیں، آپ کی بہن اس ویران علاقے میں بھی چلی آئے گی، آپ بہن کے پیچھے پیچھے میرے پاس آئیں گے۔ عمران اسے سلیوٹ کر کے وہاں سے جانے لگا۔ نعیم خان اسے گور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے چپراسی کو حکم دیا شائستہ کو بھیج دو۔ چپراسی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ نے آ کر اسے سلام کیا۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ معمولی کاٹن کے لباس میں مڈل کلاس کی ایک معمولی سی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حقارت سے بولا، تم اسکول ٹیچر ہو؟ میرا نام شائستہ ہے، میں اسکول ٹیچر ہوں، ایک چھوٹے سے علاقے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں، میری ماہانہ تنخواہ 4,500 روپے ہے۔ آپ پولیس کے اعلیٰ افسر ہیں، میرے بارے میں ساری معلومات پہلے سے حاصل کر چکے ہیں، پھر بھی پوچھیں گے لہٰذا پہلے سے بایو ڈیٹا پیش کر رہی ہوں۔ وہ سخت لہجے میں بولا، زیادہ نہ بولو، جتنا پوچھا جائے اتنا ہی بولو، میرا بھائی اسد ابھی کم عمر ہے، نادان ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ لڑکیاں اپنی عمر کم بتاتی ہیں، آپ بھائی کی عمر جتنی بھی کم کریں وہ مجھ سے 2 برس بڑا ہی رہے گا۔ میں اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آئی ہوں، کیا آپ دیکھنا چاہیں گے؟
تم ضرورت سے زیادہ بولتی ہو، میرا حکم سنو اور جاؤ، آئندہ تم اسد سے نہیں ملو گی، میرے حکم کی تعمیل نہیں کرو گی تو پچھتاؤ گی۔ شائستہ نے کہا ابھی میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی باتیں باہر تک سنائی دے رہی تھی، آپ اپنی بہن کے محبوب کو بھی یہی حکم دے رہے تھے۔ اس نے جواباً آپ سے جو کہا وہی میں کہتی ہوں، میں کمبل کو چھوڑنا چاہتی ہوں تب بھی کمبل مجھے نہیں چھوڑے گا، اسد میرے پیچھے دنیا کے آخری سرے تک آئے گا، تم دنیا کے آخری سرے تک نہیں اس دنیا ہی سے جاؤ گی، یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں ٹیچر ہوں، قوم کے نونہالوں کو تعلیم دیتی ہوں اور آپ بڑی حقارت سے بول رہے ہیں، میں آپ کے خلاف کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتی، آخر پولیس والے جو ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر آ گئی۔ اس عمارت کے باہر عمران کھڑا ہوا تھا، اسے دیکھ کر بولا میں نے اجی صاحب کے آفس میں تمہاری باتیں سنی ہیں، تم بہت دلیر ہو، تم نے اتنے بڑے افسر کو کھری کھری سنائی ہے، تم نے بھی جونیئر افسر ہو کر اپنے سینئر کا لحاظ نہیں کیا ہے، دراصل پیار سب سے طاقتور جذبہ ہے، یہ ہمیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، میرا نام شائستہ ہے، مجھے عمران کہتے ہیں، یہ بہت مغرور لوگ ہیں، ہم صرف کمتر ہوتے تو یہ ہمیں شاید اپنے برابر لا کر تمہیں بہو اور مجھے داماد بنا لیتے، مگر انہیں میرے کٹر مسلمان ہونے پر اعتراض ہے اور تم معلمہ ہو اس لیے وہ تمہیں بھی مسترد کر رہے ہیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے، ہم اسلام کے نام لیوا ہیں لیکن یہودی اور عیسائی ہم پر مسلط رہتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہیں، ایسے اختیارات والے عہدوں پر ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کی سزائیں دے سکتے ہیں۔ عمران نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرے ساتھ چلو، جہاں کہو گی پہنچا دوں گا۔ وہ اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر چلی گئی۔ نعیم خان اپنے آفس میں بیٹھا شائستہ اور عمران کے خلاف سوچ رہا تھا، فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا، وہ ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے بولا ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک بھاری بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، میں ہوں جے وی شوٹر۔ یہ نام سنتے ہی نعیم خان نے بڑے ادب سے کہا یس سر، میں ہوں آپ کا خادم۔ جے وی شوٹر نے کہا ابھی وہ دونوں آئے تھے، کیا وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے یا ہٹانا ہوگا؟ ہٹانا ہوگا، میں پلاننگ کر رہا ہوں، اس شہر کے بدترین مجرم میرے اشاروں پر ناچتے ہیں، ان میں سے کوئی شائستہ کو اغوا کر کے کسی ویرانے میں لے جائے گا، وہاں اس کی عزت کی دھجیاں اڑائے گا، پھر اسے قتل کر دے گا۔ ایسی لڑکیوں کا انجام یہی ہونا چاہیے، لیکن عمران پولیس افسر ہے، اس کے خلاف کیا کر سکو گے؟ نو پرابلم سر، آپ کی تنظیم کا ایک رکن جیکب ملک دشمن سرگرمیوں کے باعث گرفتار ہوا ہے، اس پر مقدمہ چلے گا تو اسے سزائے موت ہو سکتی ہے، میں نے حکم دیا تھا کہ اسے کسی طرح رہا کرایا جائے۔ جیکب ہمارے ایک بہت کام کا آدمی ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ جیلر سے خفیہ طور پر معاملات طے ہو چکے ہیں، کل جیکب کو دوسری جیل میں منتقل کیا جائے گا، ایسے وقت اسے فرار ہونے کا موقع ملے گا، اس کے پاس ہتھیار بھی پہنچائے جائیں گے۔ اس وقت عمران ڈیوٹی پر ہوگا، جیکب کے فرار ہونے پر پولیس مقابلہ ہوگا، اس کاؤنٹر فائرنگ میں ہمارے آدمی عمران کو گولی مار دیں گے۔ نائس پلاننگ، کل تک دونوں کو ٹھکانے لگا دو، دیٹس آل۔ جے وی شوٹر نے فون بند کر دیا۔ وہ یہودی خفیہ تنظیم کا سربراہ تھا، اسلام آباد کے ایک شاندار بنگلے میں رہتا تھا، وہاں سے کراچی تک اپنی تنظیم کے معاملات کو سنبھالتا تھا۔ پاکستان میں امریکہ کی اندھی حمایت کرنے والے جتنے مسلمان تھے، ان سب سے جے وی شوٹر کا رابطہ رہتا تھا۔ وہ بظاہر امریکی مفادات کے لیے کام کرتا تھا، لیکن در پردہ یہودی پالیسیوں پر عمل کرتا تھا۔ ان کی بنیادی پالیسی یہی تھی کہ اونچے طبقوں میں اسلامی تہذیب اور طور طریقوں میں تبدیلیاں لا کر انہیں ماڈرن مسلمان بنایا جائے، وہ مسلمان ہی رہیں لیکن یہودی نواز رہیں۔ اکبر خان کا پورا خاندان در پردہ یہودی نواز تھا، آئندہ نسلیں بھی اسلامی تہذیب کو بھول رہی تھیں، ایسے وقت اس خاندان میں انیلا اور اسد مسائل پیدا کر رہے تھے، اسلامی طور طریقوں پر عمل کرنے لگے تھے، یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں گے۔ جے وی شوٹر نے ماریا اور اکبر خان کو حکم دیا، انیلا اور اسد کو سمجھاؤ، اگر وہ ہماری پالیسیوں کے خلاف رہیں گے تو ان دونوں کو گولی مار دی جائے گی، ان دو مچھلیوں کو پورا تالاب گندا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ماریا نے پریشان ہو کر کہا سر، ان بچوں کو میں نے جنم دیا ہے، آپ انہیں سزائے موت دینے کی بات نہ کریں، میں ایک ماں ہوں، میری تمام عمر کی خدمات کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کریں۔ اکبر خان نے کہا سر، یہ دونوں نادان ہیں، انہیں شائستہ اور عمران بہکا رہے ہیں، اگر ان دونوں کو خاک میں ملا دیا جائے، انہیں ہمارے بچوں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے تو پھر یہ ہمارے ہی طور طریقوں پر چلتے رہیں گے۔ جے وی شوٹر نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے بچوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہوں، شائستہ اور عمران کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا، اس کے بعد بھی انیلا اور اسد اسلامی احکامات پر عمل کریں گے تو انہیں بھی موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ ماریا اور اکبر خان اپنے بچوں کی زندگی چاہتے تھے، ان کے بڑے بیٹے نعیم خان نے انہیں اطمینان دلایا کہ وہ اپنی بہن اور بھائی کی سلامتی کے لیے شائستہ اور عمران کو ٹھکانے لگا دے گا۔ وہ اسی منصوبے پر عمل کر رہا تھا، اس نے دو خطرناک مجرموں کو طلب کیا، وہ دونوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو گئے، خوش ہو کر کہنے لگے حضور نے بہت دنوں بعد یاد کیا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ نعیم نے شائستہ کی تصویر انہیں دی، اس کا نام اور پتہ بتایا، پھر کہا اسے دیکھو اور اچھی طرح پہچان لو، 24 گھنٹے کے اندر اسے اغوا کر کے کسی ویرانے میں لے جاؤ، میں وہاں آؤں گا۔
حضور اب زحمت نہ کریں، آپ نہیں آئیں گے تب بھی ہم اسے ختم کر دیں گے۔ میں ضرور آؤں گا، کم وقت کی جوانی بڑی غضبناک ہے، یہ اس دنیا سے کنواری نہیں جائے گی، میں اس کی دھجیاں اڑاؤں گا، اس کے بعد تم اسے ہلاک کرو گے، لاش کا پتہ نہ چلے، میرے بھائی اسد کو معلوم نہ ہو کہ یہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ بیچاری شائستہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ پولیس والے اسے پریشان کریں گے، وہ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، اسے اسکول کی ملازمت سے خارج کر دیا جائے گا۔ اسد نے اپنے بڑے بھائی نعیم سے پوچھا، آپ ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں آپ نے شائستہ کو اپنے آفس میں بلایا تھا؟ نعیم نے کہا، ہم تمہاری بہتری اور سلامتی چاہتے ہیں، اس سے تعلق رکھو گے تو کچھ پراسرار لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ پہلے بھی پراسرار لوگوں کا ذکر کر چکے ہیں، ممی اور ڈیڈی بھی یوں سہمے ہوئے ہیں جیسے سچ مچ میرے سر پر موت منڈلا رہی ہو۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ آپ اتنے بڑے افسر ہو کر انہیں گرفتار نہیں کر سکتے؟ انہیں گرفتار کرنے کے لیے ہی شائستہ کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ تم سے دور رہے، تم بھی اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ ماریا اور اکبر خان نے بھی اسد کو یہی سمجھایا، اسے سختی سے دھمکی دی کہ وہ شائستہ کی محبت سے باز نہ آیا تو اسے ملک سے باہر نیو یارک بھیج دیا جائے گا۔ ویسے یہ محض دھمکی تھی، وہ جانتے تھے کہ وہ 24 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ دوسری صبح شائستہ معمول کے مطابق گھر سے نکل کر اسکول کی طرف جانے لگی تو ایک بڑی سی وین نے اس کا راستہ روک لیا۔ 2 افراد وین کا سلائڈنگ دروازہ کھول کر باہر آئے، انہوں نے گن پوائنٹ پر شائستہ کو پکڑا، اسے کھینچ کر وین کے اندر ڈالا، پھر اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی وہاں سے چل پڑی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم لوگ کون ہو؟ مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ خاموش بیٹھی رہو ورنہ ایک گولی تمہیں خاموش کر دے گی۔ ایک نے کہا، یار کیوں اسے ڈرا رہا ہے، یہ تیری بہن ہے۔ دوسرے نے کہا، ابے کیا دماغ چل گیا ہے، اسے میری بہن کہہ رہا ہے، اپنی بہن نہیں بول سکتا، غصہ کیوں کرتا ہے، یہ میری بھی بہن ہے۔ وہ دونوں اپنا اپنا سر سے ہلانے لگے۔ ایک نے کہا، یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم اسے اپنی بہن کیوں کہہ رہے ہیں؟ دوسرے نے کہا، اور اگر کہہ رہے ہیں تو پھر بہن کو اغوا کیوں کر رہے ہیں؟ یار ہم اپنی بہن کو گھمانے پھرانے لے جا رہے ہیں۔ شائستہ نے کہا، مجھے گھومنا پھرنا نہیں ہے، بہن کہہ رہے ہو تو مجھے اسکول واپس لے چلو۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، بڑے بھائیوں کے بیچ میں نہ بولو۔ ایک نے کہا، لعنت ہے ہم پر، ہم بار بار اسے بہن کہہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے اور وہ اسے بہن کہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہاں میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ شائستہ نے کہا، کوئی تمہارے دماغ کے اندر نہیں ہے، یہ تمہارا ضمیر ہے جو مجھے بہن سمجھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تم پھر بولی، اب اگر بولو گی تو گولی مار دوں گا۔ ابے کتے، تو میری بہن کو گولی مارے گا؟ وہ غصے سے بولا، تو مجھے کتا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے۔ یار ایک دوست دوسرے دوست کو پیار سے کتا کہہ سکتا ہے، چل تو بھی مجھے کہہ دے۔ دوسرے نے کہا، کتے کمینے، حرام کی اولاد، تو موٹی موٹی گالیاں دے رہا ہے۔ لڑکی تم بولو، ہمیں کس قسم کی گالیاں دینی چاہیے؟ وہ پریشان ہو کر بولی، اپنی ماں سے جا کر پوچھو، کیا تم دونوں پاگل خانے سے آئے ہو؟ آخر مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ گاڑی ایک ویران علاقے سے گزر رہی تھی، ایک شکستہ سے مکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ دونوں شائستہ کے ساتھ وین سے باہر آئے، ایسے ہی وقت نعیم خان بھی اس مکان سے باہر آ گیا۔ شائستہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کہا، آپ اچھا ہوا آپ یہاں ہیں، یہ دونوں پاگل ہیں، مجھے زبردستی یہاں لائے ہیں، آپ انہیں گرفتار کریں۔ اس کی باتیں سن کر وہ تینوں کہکہے لگانے لگے۔ شائستہ نے نعیم خان سے پوچھا، آپ بھی ان کے ساتھ ہنس رہے ہیں؟ نعیم خان نے کہا، یہ میرے حکم سے تمہیں یہاں لائے ہیں، تم یہاں سے دوسری دنیا میں جاؤ گی، لیکن پہلے میرا دل خوش کرو گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، اب سمجھی، تم مجھے اسد سے دور نہ کر سکے، اس لیے ایسی کمینگی پر اتر آئے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہارے چھوٹے بھائی کی عزت ہوں، تم اس کی منکوہا نہیں ہو، اس لیے میں تمہاری عزت اتار سکتا ہوں۔ شائستہ نے ان دونوں سے کہا، تم مجھے بہن کہہ رہے تھے، کیا اپنی بہن کی بے عزتی برداشت کرو گے؟ نعیم خان نے ان سے کہا، تم دونوں اسے بہن بنا کر لائے ہو، یہ پہلے کیوں نہ کہا؟ میں بھی اسے بہن کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ پریشان ہو گیا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ ان دونوں نے کہا، حضور نے بہن کہہ دیا، کیا اسے واپس لے جائیں؟ وہ غصے سے بولا، بکواس مت کرو، یہ میری کوئی نہیں لگتی، اسے اندر لے جا کر چارپائی سے باندھ دو، پھر اس کے تمام کپڑے پھاڑ دو۔ وہ اسے جبرن کھینچتے ہوئے اندر لے آئے، وہ چیخنے چلانے لگی، بہن اور بھائی کے رشتوں کا واسطہ دینے لگی۔ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اسے چارپائی پر لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا۔ نعیم خان نے اندر آ کر کہا، اگر تم میری بات مان لیتی، میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دیتی تو تمہارا یہ انجام کبھی نہ ہوتا۔ وہ رونے اور گڑ گڑانے لگی، رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ نعیم خان نے اپنا لباس اتارتے ہوئے ان دونوں سے کہا، منہ کیا دیکھ رہے ہو، اس کا لباس پھاڑ دو۔ ایک نے کہا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے اسے بہن کہا ہے، آپ مجھ سے ایسا کام نہ لیں۔ دوسرے نے کہا، میں نے بھی اسے بہن کہا ہے، میں غیرت مند بھائی ہوں، اپنی بہن کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ نعیم خان نے کہا، کیا بکتے ہو، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کسی گاڑی کی آواز سنائی دی، ایک کار کہیں سے آ کر مکان کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔
نعیم خان نے کہا دیکھو کون ہے، اسی اندر نہ آنے دینا۔ وہ دونوں باہر گئے، پھر ایک نے واپس دروازے پر آ کر کہا حضور مصیبت آ گئی ہے۔ اس نے حکم دیا مصیبت کو گولی مار دو۔ دوسرے نے کہا ہم اسے نہیں مار سکتے، آپ بھی اسے نہیں مار سکیں گے، وہ آپ کا بھائی اسد ہے۔ نعیم نے پریشان ہو کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں اسد آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔